السلام علیکم ناظرین، نعیم ناصف آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور پروگرام ہے آپ کا سوال۔ آپ کے سوالات آج اس پروگرام کا حصہ ہوں گی، جس طرح کے پہلے بھی آپ کے سوالات ہی پروگرام کا حصہ ہوتے ہیں، اور جواب دیں گے قاری محمد مصطفیٰ راسخ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ پہلے بھی یہی جواب دیتے ہیں، آج بھی انشاءاللہ تعالی ان پر شرعی رہنمائی آج بھی قاری محمد مصطفیٰ راسخ ہی دیں گے۔ ناظرین، پہلا سوال جو ہے یہ بڑا دلچسپ ہے۔ ہم قاری صاحب کو السلام علیکم کہنے کے بعد جو سوال ان کے سامنے رکھیں گے بڑا دلچسپ ہے، اور وہ سوال کیا ہے قاری صاحب سے آپ پوچھتے ہیں اور آپ سنیے۔ قاری صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، سب اللہ کا شکر ہے۔ اچھا، پہلا سوال یہ ہے، کہتے ہیں کہ ایک مدرسے میں بچے پڑھ رہے ہیں اور ایک بچہ جان بوجھ کے دوسرے کے سامنے سجدہ تلاوت والی آیت پڑھ دیتا ہے تاکہ اس کو سجدہ کرنا پڑے، جان بوجھ کے کرتا ہے، تو کیا اس صورت میں بھی اس کو سجدہ تلاوت کرنا پڑے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پر دو چیزیں ہیں۔ پہلی چیز تو یہ لازمی ہے کہ جب بھی آیت سجدہ تلاوت کی جائے تو وہ عبادت کی نیت سے اور تلاوت کی نیت سے کی جا رہی ہو، اور اگر اس تلاوت کے دوران آیت سجدہ آ جائے تو وہاں پر تلاوت کرنے والے کے لیے بھی سجدہ کرنا لازم ہے اور سننے والے کے لیے بھی سجدہ کرنا لازم ہے۔ یہ تو ایک عمومی حکم ہے، لیکن بچوں کا یہ عمل جو ہے یہ خالصتاً ان کی شرارت یا ان کی شرارتوں کا ایک حصہ ہے کہ وہ دوسرے شخص کو مجبور کرنے کے لیے کہ وہ سجدہ کرے، اس کے سامنے وہ آیت سجدہ جو ہے وہ تلاوت کرتے ہیں اور خود جو ہے وہ سجدہ کرتے نہیں ہیں۔ تو یہ طریقہ اور طرز عمل جو ہے درست نہیں ہے۔ مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کو ایک اچھا مسلمان بچہ جو ہے اور تربیت یافتہ بچہ جو ہے وہ بننا چاہیے۔ قرآن مجید کے ساتھ یہ مذاق ہے، آیات سجدہ کے ساتھ یہ مذاق ہے، سجدہ تلاوت کے ساتھ یہ مذاق ہے۔ ان بچوں کی تربیت کی جائے، ان کو سمجھایا جائے کہ وہ اس انداز میں نہ کریں۔ تو چونکہ یہ تلاوت عبادت کی نیت سے نہیں ہو رہی ہوتی، یہ صرف دوسرے بچے کو پریشان کرنے کے لیے ہو رہی ہوتی ہے یا ایک شرارت کے انداز میں ہو رہی ہوتی ہے، تو ایسی حالت میں نہ پڑھنے والے پر سجدہ تلاوت ہوگا اور نہ ہی جو سن رہا ہے اس کے اوپر سجدہ تلاوت ہوگا۔ اور دوسری بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ سجدہ تلاوت جو ہے یہ مستحب عمل ہے، یہ واجب اور ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص سجدہ تلاوت نہیں کرتا تو وہ انشاءاللہ گناہ گار نہیں ہوگا۔ تو اگر کوئی بچہ کسی دوسرے بچے کو پریشان کرنے کے لیے اس کے سامنے اس طرح قرآن مجید کی آیات سجدہ تلاوت کرتا ہے تو وہ اس پر سجدہ نہ کرے، کیونکہ اس کے اوپر سجدہ کرنا لازم نہیں ہے۔ ایک تو اس کے عبادت کے طور پر تلاوت نہ کرنے کی وجہ سے، اور دوسرا جو ہے اس کے مستحب ہونے کی وجہ سے۔ تو بہرحال اس پہ بچوں کو سمجھایا جائے کہ بچے جو ہیں وہ ایسے قرآن مجید کے ساتھ مذاق نہ کریں، آیات سجدہ کو اس انداز میں دوسروں پر پیش نہ کریں۔ اور بعض اسلاف کا یہ عمل بھی ثابت ہے کہ وہ بعض دفعہ ان کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کی گئی تو انہوں نے سجدہ تلاوت نہیں کیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک اگر قصداً جو ہے تلاوت نہ سنی جا رہی ہو تو سجدہ کرنا مستحب نہیں ہے۔ امام مالک اور امام احمد رحمہم اللہ ان کا بھی یہی موقف ہے۔ وہ یہی کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص قصداً تلاوت نہیں سن رہا، بس ویسے ہی تلاوت کہیں لگی ہوئی ہے اور اس کے کانوں میں پڑ رہی ہے، تو اس کے لیے سجدہ تلاوت کرنا مستحب نہیں ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص سجدہ نہیں کرتا تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن اگر سجدہ کر لے تو بہتر ہے۔ تو بہرحال یہ تو اس وقت ہے کہ جب کوئی شخص قصداً تلاوت نہ سن رہا ہو، اور جو یہ بچوں کا معاملہ ہے یہ تو خالصتاً ان کی شرارت ہے اور وہ دوسرے بچے کو اذیت اور تکلیف دینے کے لیے یہ عمل جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ اس میں بچوں کو سمجھایا جائے کہ وہ قرآن مجید کے ساتھ ایسا مذاق نہ کریں اور اس انداز میں کسی دوسرے بچے کو پریشان نہ کریں۔ اچھا، ایک سائل پوچھتے ہیں کہ میں جب قرآن مجید کھولتا ہوں اور ایک مطلوبہ صورت تلاش کرنے کے لیے، اور ایک دم جب قرآن مجید کھلتا ہے تو میری نظر پڑتی ہے اس آیت مبارکہ پر جو سجدہ تلاوت والی ہے، تو کیا جب میری نظر پڑ گئی تو نظر پڑنے پر بھی مجھے سجدہ کرنا پڑے گا؟ جی، قرآن مجید کھولنے پر آیت سجدہ نظر آنے سے سجدہ جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سجدہ تلاوت ایک عبادت ہے، اور دیگر عبادات کی طرح یہ عبادت بھی اپنی شرائط و ارکان کی محتاج ہے۔
تو اس کی شرط یہ ہے کہ جب بھی آپ تلاوت کر رہے ہوں بطور عبادت کے آپ تلاوت کر رہے ہوں، ایک تو تلاوت کر رہے ہوں اور پھر عبادت کے لیے آپ تلاوت کر رہے ہوں، تو جب آپ نے آیت سجدہ کو دیکھا ہے، اس پہ نظر پڑی ہے، تو نہ تو یہ تلاوت ہے اور نہ ہی بطور عبادت کے تلاوت ہے، لہٰذا ایسی صورت میں سجدہ کرنا نہیں بنتا، سجدہ جو ہے وہ نہیں کیا جائے گا۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یا صحابہ کرام سے ایسا کوئی عمل ثابت نہیں ہے، ایسی کوئی نص ثابت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یا صحابہ کرام نے محض آیت سجدہ کو دیکھ کر جو ہے وہ سجدہ کیا ہو۔ تو اس طرح تو انسان تکلف میں پڑ جائے گا، مشقت میں پڑ جائے گا، حالانکہ دین اسلام کے اندر مشقت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ جو ہے وہ آسانیاں چاہتے ہیں، تنگیاں نہیں چاہتے۔ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ نے تمہارے اوپر دین میں کوئی تنگی اور مشقت نہیں رکھی ہے۔ تو اس طرح تو اگر کوئی آیت سجدہ کہیں پر لکھ دی جائے اور جو بھی آدمی اس کو دیکھے گا کہ یہ آیت سجدہ ہے، یا ویسے لفظ سجدہ جو ہے وہ لکھ دیا جائے، تو پھر آدمی سجدے ہی کرتا رہے گا۔ تو جب تلاوت نہیں، عبادت کے طور پر تلاوت نہیں، تو وہاں پر سجدہ بھی نہیں ہے۔ صرف سجدہ کی آیت کو دیکھ کر سجدہ کرنا جو ہے وہ کسی سے ثابت نہیں ہے، اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، اس سے ایک یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ تلاوت تو نہیں کر رہے لیکن ترجمہ پڑھ رہے ہیں یا ترجمہ سن رہے ہیں، تو اس میں جب ترجمے میں سجدے والی آیات کا ترجمہ آتا ہے تو اس وقت بھی سجدہ تلاوت ہوگا؟ جی، اگر کوئی شخص قرآن مجید کا صرف ترجمہ پڑھ رہا ہے اور قرآن مجید کا ٹیکسٹ اور متن جو ہے اس کی تلاوت نہیں کر رہا، صرف ترجمہ پڑھ رہا ہے یا صرف تفسیر پڑھ رہا ہے، تو ترجمہ اور تفسیر پڑھنے سے بھی اس پر سجدہ لازم نہیں آتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تلاوت نہیں کر رہا۔ سجدہ ہوتا ہے تلاوت کرنے پر، جب آپ بطور عبادت کے قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، تو تفسیر جو آپ پڑھ رہے ہیں وہ قرآن نہیں ہے، وہ قرآن مجید کی تفسیر اور تشریح تو ہو سکتی ہے، وہ قرآن نہیں ہے، اور نہ ہی قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ تو چونکہ ہر عبادت کے لیے اس کی شرائط، اس کے ارکان، اس کا طریقہ کار پورا جو ہے وہ شریعت کے اندر بتا دیا جاتا ہے، تو سجدہ تلاوت کا جو طریقہ یا سجدہ تلاوت کے جو تقاضے ہیں کہ کب آپ نے سجدہ تلاوت کرنا ہے، کہاں پہ کرنا ہے، کون سی چیز پڑھنے سے آپ نے کرنا ہے، سورہ کون سی صورت پہ کرنا ہے یا کس جگہ پہ آپ نے کرنا ہے، تو ترجمہ اور تفسیر پڑھنا یہ ان تقاضوں یا ان طریقوں یا ان جو ہے شرائط کے مطابق یہ سجدہ تلاوت کا تقاضا بنتا ہی نہیں ہے کہ آپ وہاں پہ سجدہ کریں۔ تو جب سجدہ تلاوت نہیں آپ کر رہے، سجدہ تلاوت کی آیت آپ نہیں پڑھ رہے ہیں، تو آپ کے اوپر سجدہ بھی نہیں ہوگا۔ جس طرح سجدہ تلاوت کی آیت کو صرف دیکھ لینے سے سجدہ نہیں، اسی طرح ترجمہ اور تفسیر پڑھنے سے بھی آپ پر سجدہ نہیں ہے۔ یہ بعض لوگ سجدہ تلاوت کرنے سے پہلے دونوں ہاتھ باندھ لیتے ہیں، ہاتھ باندھنے کے بعد پھر سجدے میں جاتے ہیں، کیا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی تھا؟ سجدہ تلاوت کرتے ہوئے اگر تو آپ نماز میں موجود ہیں، پھر تو آپ تلاوت کے دوران ہی اللہ اکبر کہیں گے اور سجدے میں چلے جائیں گے، اور پھر اللہ اکبر کہہ کر آپ کھڑے ہو جائیں گے اور دوبارہ سے اپنی تلاوت جو ہے وہ آپ کریں گے۔ لیکن اگر آپ نماز میں نہیں ہیں، ویسے تلاوت کر رہے ہیں، تو تب بھی آپ نے ایسے ہی کرنا ہے، تو آپ اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں چلے جائیں اور اسی طرح اللہ اکبر کہہ کر آپ اٹھ جائیں۔ سجدہ کرنے سے پہلے ہاتھ باندھنا یا رفع الیدین کرنا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ کرام سے یا اسلاف سے یہ بات ثابت نہیں ہے۔ تو جو چیز اللہ کے نبی سے صحابہ سے ثابت نہیں، ہمیں بھی اس پر عمل نہیں کرنا چاہیے۔ اس میں آپ زیادہ سے زیادہ اللہ اکبر کہہ سکتے ہیں کہ آپ اللہ اکبر کہیں، سجدے میں چلے جائیں اور اللہ اکبر کہہ کر آپ سجدے سے اٹھ جائیں۔ نہ اس میں ہاتھ باندھنے اللہ کے نبی سے ثابت ہیں اور نہ ہی اس میں سلام پھیرنا جو ہے وہ اللہ کے نبی سے ثابت ہے۔ اس لیے ہمیں وہی عمل کرنا چاہیے جتنا کہ اس سجدے کا تقاضا ہے یا اس سجدے کے لیے ضروری ہے، اس سے بڑھ کر ہمیں کوئی عمل جو ہے اس میں شامل نہیں کرنا چاہیے۔ شیخ، سجدہ تلاوت کرنے کے بعد لوگ دونوں طرف سلام بھی پھیرتے ہیں، کیا یہ سلام پھیرنا درست ہے؟ جی، سجدہ تلاوت کرنے کے بعد دونوں طرف سلام پھیرنا یا ایک طرف سلام پھیرنا، یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر تو آپ نماز کے اندر سجدہ تلاوت کر رہے ہیں
اور سجدہ تلاوت کے بعد آپ سلام پھیر دیں تو آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی، نماز ختم ہو جائے گی، کیونکہ آپ تو قراءت کے دوران سجدے میں آئے اور آپ کو چاہیے کہ آپ اپنا سجدہ مکمل کر کے اللہ اکبر کہہ کر دوبارہ اپنی قراءت والے اور قیام والے جز میں حصے میں چلے جائیں، اور پھر مزید اگر آپ قراءت کرنا چاہتے ہیں تو قراءت کریں، یا پھر اسی طرح اللہ اکبر کہہ کے آپ رکوع میں چلے جائیں۔ تو نماز کے دوران تو سلام پھیرنے کا تصور ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ باقی رہا کہ اگر آپ نماز کے بغیر تلاوت کر رہے ہیں تو بھی یہ چیز چونکہ اللہ کے نبی سے صحابہ سے ثابت نہیں ہے، اس لیے آپ کو سلام پھیرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ صرف اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائیں گے اور پھر اللہ اکبر کہہ کر آپ اٹھ جائیں گے اور دوبارہ سے آپ اپنی تلاوت کر دیں گے۔ تو جس طرح سجدہ کرنے سے پہلے دونوں ہاتھ باندھنا اور کھڑے ہونا یا ایک مخصوص حالت میں ہونا یہ ثابت نہیں ہے، اسی طرح سجدہ کرنے کے بعد سلام پھیرنا جو ہے یہ بھی ثابت نہیں ہے۔ شیخ ہماری ایک بہن پوچھتی ہیں کہ میں نے اعتکاف میں مکمل قرآن مجید کی تلاوت کی، لیکن اس میں جتنے سجدے آئے تو میں نے کوئی بھی سجدہ نہیں کیا، تو اب میں کیا کروں؟ کیا میں سارے سجدے اکٹھے کروں؟ یہ طریقہ بالکل درست نہیں ہے، اور نہ ہی اللہ کے نبی اور صحابہ کرام سے ثابت ہے کہ انسان پورے قرآن مجید کی تلاوت کرے اور کوئی ایک سجدہ بھی نہ کرے اور پھر بعد میں آخر میں جا کر کہے جی میں اب سارے کے سارے سجدے جو ہے وہ اکٹھے کرتا ہوں۔ یہ درست نہیں ہے، بلکہ قاری کو چاہیے، تلاوت کرنے والے کو چاہیے کہ وہ جو ہی آیت سجدہ پر آئے تو فوری طور پر اس کو سجدہ کر لینا چاہیے، کیونکہ آیات کے اندر سجدہ کرنے کا تقاضا ہوتا ہے، سجدہ کرنے کی وجوب بیان کی گئی ہوتی ہیں یا سجدہ کرنے کی ترغیب دی گئی ہوتی ہے، حکم دیا گیا ہوتا ہے۔ تو جس وقت وہ تقاضا آپ کے سامنے آ رہا ہے، ترغیب دی جا رہی ہے یا آپ جو ہے آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، آپ اس وقت سجدہ نہ کریں اور بعد میں جا کر آپ کہیں جی اب میں جا کر سارے سجدے کر لوں، تو یہ آپ نے خلاف سنت بھی کام کیا ہے اور ایک غیر متقاضی چیز کو آپ نے کیا ہے کہ جب تقاضا تھا تو اس وقت تو آپ نے کیا نہیں، اب جب آپ نے پورے قرآن کی تلاوت کر لی تو اب آپ کہیں کہ میں سجدے کروں، تو یہ طریقہ کار جو ہے یہ درست نہیں ہے۔ سجدہ تلاوت یہ بھی ایک عبادت ہے، سجدہ کرنا بھی ایک عبادت ہے، تلاوت بھی ایک عبادت ہے، تو ہر عبادت جو ہے اس کا اپنا طریقہ ہوتا ہے جو شریعت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہے۔ اگر ہم اس طریقے سے ہٹ کر اس پر عمل کریں گے تو نہ صرف یہ کہ وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگی، بلکہ بسا اوقات وہ بدعت کے دائرے میں بھی جا سکتی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ بدعت جو ہے ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے جانے والی ہے۔ لہٰذا یہ ضروری ہے کہ جس وقت آپ نے آیت سجدہ تلاوت کی ہے، آپ بے شک بیٹھ کر کر رہے ہوں، آپ نماز کے اندر کر رہے ہوں، آپ نماز سے باہر ہوں، آپ پیدل چل رہے ہوں یا آپ جس حالت میں بھی ہوں، سواری پر سوار ہوں، تو آپ کو فوری طور پر اس وقت سجدہ کرنا چاہیے۔ اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ زمین پر سجدہ نہیں کر سکتے ہیں، مشکل ہے، تو آپ اپنا سر جھکا کر اور اپنی کمر کو جھکا کر سجدے کی طرف کچھ رخ کر کے آپ سجدہ کریں، تو یہی سجدے کا اصل طریقہ ہے۔ اللہ رب العزت سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق تمام اعمال سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ شیخ جزاکم اللہ خیر، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، آپ کے عمل میں اور آپ کی صلاحیتوں میں اللہ تعالیٰ برکت دے۔ ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام جس میں ہم نے سجدہ تلاوت کے بارے میں بات کی، اور آپ اگر ہمارے پروگرام سنتے ہیں تو آپ نے ہمارا اس سے پہلا پروگرام سنا ہوگا، وہ بھی سجدہ تلاوت پر ہی تھا۔ تو یہ گویا کہ اتنے سوالات تھے ہمارے پاس سجدہ تلاوت کے بارے میں جو ہم نے آپ کے سامنے رکھے۔ پروگرام دیکھتے رہیے، پروگرام کو آگے شیئر کریے، یہ صدقہ جاریہ ہے، یہ نیکی ہے اور نیکی میں شامل ہونا ہے۔ ہم جب یہاں سے پروگرام کرتے ہیں تو ہم اس امید سے، بلکہ اللہ سے یقین کے ساتھ یہ پروگرام کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ پروگرام ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ آپ بھی اس میں حصے دار بن سکتے ہیں، اس صدقہ میں، اس کو آگے شیئر کر کے اپنے دوست احباب کے ساتھ، تاکہ ان کو بھی ان مسائل کا علم ہو۔ ہمیں اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔